آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی ہے شمشیریں۔ اب مجھے امید ہے ایک دو صاحبین جو ہے نا اس کو سمجھ کے خالی بجائے ماں باپ ایک دوسرے کو دیکھ کے بتائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ہماری مادری زبان سے ہم ہی دور ہیں۔ اب حکومت پہ پتھر ڈال رہے ہیں کہ حکومت ہمارے لیے کیا کر رہی، پہلے یہ بولو ہم ہماری مادری لینگویج کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ یقین محکم، پہلے تم اس بات کا یقین کرو کہ تم کو دنیا میں پیدا کرنے والے نے کیوں پیدا کیا ہے، تمہارا مقصد زندگانی کیا ہے۔ اپنی ذات کے لیے تو سب جیتے ہیں، ایک جانور بھی جیتا ہے، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنا ہے، تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجہ دیا ہے۔ کس لیے دیا؟ اسی کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ اگر میں اکیلا مسجد کو نہ جاؤں تو مسجد ویران نہیں ہو جائے گی، آپ مندر کو نہ جائے تو مندر ویران نہیں ہو جائے گی، لیکن اگر میں کسی اپنے پڑوسی کو بھوکا دیکھ لوں تو پھر ہم کو ہمارا پیدا کرنے والا ہم کو معاف نہیں کرے گا، یہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ پوجا مت کرو، آپ کی مرضی ہے، اس کا معاملہ ہے، نماز آپ نہیں پڑھو مت پڑھو، اس کی مرضی ہے، اس کا معاملہ ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا ایک بھائی ایک مصیبت میں ہے اور ہم اچھے ہیں اور اس کی مصیبت کو ہم صرف دیکھ رہے ہیں، اس کی کچھ مدد نہیں کر رہے ہیں، تو پھر جانور میں ہم میں فرق کیا رہ گیا باقی؟ کیا فرق رہ گیا باقی؟ اسی لیے کہا گیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو میاں۔ زمین پر جتنی مخلوق ہے سب پیدا کرنے والے کی عبادت کرتے ہیں، کوئی رام کہتا ہے، کوئی رحیم کہتا ہے، کوئی یسوع کہتا ہے، سب کہتے ہیں، لیکن یاد تو اسی کو کرتے ہیں، سب یاد کرتے ہیں، لیکن اس کو یاد کرنا کمال نہیں ہے، اس کی خوشی جس کو یاد کرنے میں اس کو یاد کرنا کمال ہے۔ اس کی خوشی کس میں ہے؟ اس کی خوشی یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، ایک دوسرے کی مدد کرے اور کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ اب یہ کب سمجھ میں آتی؟ جب خود پر گزرتا، جب خود پر گزرتا تو جب سمجھ میں آتا ارے یہ تکلیف ہوئی تھی ہم کو۔ اب ہمارے نوجوان ہر دل عزیز بہترین اینکر اور بہترین تبصرہ کرنے والے ہمارے عبداللہ صاحب یہاں پر ہے، جو قوم کی انسانیت کی نبض کو ہاتھ میں رکھ کر تبصرہ کرتے ہیں۔ مجھے ان کا تبصرہ سننے میں بڑی خوشی ہوتی ہے، خاص طور پر سنتا ہوں۔ ڈاکٹر کی ترقی لگا لینا بہت آسان ہے، ڈگری لگا لینا بہت آسان ہے، اب وہ ٹیسٹ کرا کے رپورٹ دیکھ کے علاج کرنا کوئی جو نا ڈاکٹری کی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ نبض پکڑ کے ہاتھ دے کے بولنا یہ بیماری ہے، اس کا جو نا علاج ہے۔ تو ڈاکٹر اس کو نہیں کہتے کہ رپورٹ دے کے ارے تمہارا یہ بیماری ہے۔ تو یہ وہ نوجوان ہیں جو حالات کے نبض کو جانتے ہیں۔ تو یہ بھی واقف ہے کہ ہم ایک زمانے سے ایک تحریک چلا رہے ہیں، ایک فلیش سسٹم ہے جو تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو، خاص طور سے مرنے کے بعد ان کو نہلانے کرنے کے لیے۔ آج کل وہی زمانہ آ گیا نا، تو ہم اس کے لیے ایک تحریک چلائے تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں، لیکن جب ان پر مصیبت آتی ہے تو جب فون کر کے بولتے صوفی صاحب ایسا ہوا، ہم کیا کرنا، رونا، اور کیا کریں گے، اس کا کوئی علاج ہے، رو۔ ارے وہ وقت آنے سے پہلے اگر آپ بندوبست کرو، انتظام کرو۔ آپ دنیا کے عیش و آرام کے لیے کروڑوں روپے لٹا رہے ہیں اور شادیوں میں آپ لاکھوں روپے برباد کر رہے ہیں، لیکن اپنے غریب بھائی کے لیے، خود اپنے لیے وہ کام جس سے ہر انسان کو گزرنا ضروری ہے، کروڑ پتی کو بھی گزرنا ہے اور فقیر کو بھی گزرنا ہے نہیں، وہ راستہ چھوٹنے والا ہے، ذرا جواب
कहानी नहीं बोल रहा हूँ, ये बेदार होना है। इसलिए कह रहा था मैं कि यकीन मोहकम अमल पे हम अमल करते जाओ, मुसलसिल करते जाओ और मोहब्बत फातेह आलम, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करो, वो बड़ा फातेह आलम है, दुनिया को फतह करने वाला है। और जिहाद जिंदगानी में ये मर्दों की है सबसे, जिसमें ये बात होती है तो फिर वो जो ना दुनिया के किसी मैदान में वो नाकाम, वो नामुराद नहीं होता। और आखिरी बात ये कहते हुए अपने बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह के पास, भगवान के पास आपकी कोई इबादत, कोई आपका पूजा, कोई चीज़ हो, वो आपका उसका मामला है, करे तो अच्छा है, नहीं करे तो उसके गुनाहगार है। लेकिन वो इबादत करने के बाद वो कबूल होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब रमजान आ रहा, पूरे जो ना रोजे रहते, आप क्या यकीन से कह सकते कि हमारे रोजे कबूल हो जाएंगे? नहीं है, क्योंकि इंसान गलतियों के लिए है। अता के सामने खता का जिक्र ही क्या, बशर खता के लिए और खता बशर। तो इंसान खता के लिए है, तो खता इंसान के लिए है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं दुखा धुला हुआ हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए नजात का एक बेहतरीन जरिया दिया। अब पहले ये बात हो रही है रमजान का महीना क्यों कायम किया गया, क्यों कायम किया गया? ये हमारा इम्तिहान है, हमारा इम्तिहान है। और जो बच्चा इम्तिहान में कामयाब होता है वही सुरखरू होता है। और इम्तिहान इसीलिए रखा जाता है कि इसमें कामयाब होता क्या नहीं, तो इसीलिए हमको आजमाया जाता है, देखा जाता है किस तरीके से आपका दिन का खाना बंद करके देखा जाता है, पानी रोक कर देखा जाता है। फिर ये कहा गया है कि तुमको अल्लाह ने जो दिया है वो अपने गरीब भाइयों का भी ख्याल करो, ये देता नहीं, ये भी देखा जाता है। तो जो इसमें कामयाब हुआ वही बामुराद हुआ। और अल्लाह के पास सबसे बेहतर इबादत बंदों की खिदमत है, उसी में अल्लाह की रज़ा है और उसी में बंदे की नजात है। दर्द दिल कहना बस है, दर्द दिल कहना बस है, बेदर्द दिल के सामने दर्द को वो जानता है जिसके दिल में दर्द है। क्या आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं? क्या आप अज़वाजी ज़िंदगी की खुशियों से महरूम हैं? क्या आप शादी से पहले की गलतियों से परेशान हैं? आप शुगर की वजह से मर्दाना कमजोरी महसूस कर रहे हैं? आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। मदनी हर्बल मेडिकेयर सेंटर, हुदा कॉलोनी, मेन रोड, 9 नंबर, किशन बाग, हैदराबाद। 40 साल तजुर्बाकार तबीब से रुजू होकर मुनासिब कीमत पर कामयाब इलाज करवा सकते हैं और अपनी मायूसी को खुशी में बदल सकते हैं। औकात क्लिनिक सुबह 7 बजे तक 10 बजे, शाम 6 बजे तक 9 बजे, इतवार को सुबह 7 बजे तक 12 बजे, जुमा को तातिल रहेगी। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7028271369 पर रब्त पैदा कर सकते हैं।